نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم والفرقان العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبیب پڑھیے درود شریف صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجمع بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دم مت بھیجو دیکھنے کے لیے، ہم سے خوبصورت کون ہے جو بھیج رہے پانی لانے کے لیے؟ اچھا ماشاءاللہ، محرم کا مہینہ کیا ضرورت ہے پانی کی؟ بڑے اچھے لوگ ہیں، سارا کام میری، کانا پھوسی بھی میرے ہی ہے۔ ہو گیا بیٹا؟ بات ہو گئی؟ دعا کر دیں گے بیٹا، شادی ہو جائے گی تم۔ حسرہ بیوقوف شادی کے نام پر، ان کو پتا نہیں کہ شادی سے پہلے میں بھی بہت ہنستا تھا، شادی کے بعد تو میری ہنسی ختم ہو گئی۔ میرے دل پہ کیا گزرتا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ باپ کا ہوٹل ہے، جتنا ہنسنا ہنسو، سمجھ میں آئے گا۔ 24 روپے کلو ہے پیاز۔ ایک میں لوگ اتنا پریشان ہیں، جو دو رکھے ہوئے وہ کتنے پریشان ہو۔ حضرت کی برادری کے بہت سارے لوگ رکھے ہوئے۔ بہت اچھا مجمع ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اے لڑکا، موبائل رکھ جیب میں۔ وہ کیا دیکھ رہا ہے وہ لڑکا؟ بیٹا سیدھا ہو، مجھ کو دیکھو، ورنہ کان کے جڑ میں ماریں گے، ساری بیماری جڑ سے ختم کر دیں گے۔ جن لوگوں کی ماں زندہ ہے وہ اپنے ہاتھ کو اوپر کیجیے، جس کی ماں زندہ ہے وہی اٹھائے گا۔ جن لوگوں کی ماں انتقال کر گئی ہے وہ بھی اپنے ہاتھ کو اوپر کیجیے۔ اسٹیج پر نہ کسی کی ماں باقی ہاتھ ہے، سمجھ میں نہیں آتا بھائی۔ جس کی ماں زندہ ہے اے ہاتھ اٹھاؤ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اس نیت سے کہ جس کی ماں زندہ ہے وہ اپنی ماؤں کی عمروں میں برکت کے لیے، جن لوگوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی وہ تمام لوگ اپنی ماؤں کی مغفرت کے لیے ایک بار بول دو یا رسول اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار، ہاتھ مت گرانا، میں دعا کرتا ہوں مولا جن لوگوں کی مائیں باحیات ہیں ان تمام ماؤں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ جن لوگوں کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی وہ تمام ماؤں کی مغفرت فرما۔ اب ایک بار حسینی انداز میں لہرا کے بولو یا حسین۔ ایک کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین زندہ ہے۔ وہ دیکھ رہے ایک دم ہاتھ لہرا کے بولو یا حسین۔ خدا کی کتنا اچھا لگ رہا ہے۔
اتنا زور سے بولو جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، اور دوسری صورت ہے کہ وہی اٹھ جائیں، ہے نا؟ زور سے بولو یا حسین یا حسین یا حسین، ہاتھ نیچے کرو۔ بہت اچھا مجمع ہے، حضور پیر طریقت تشریف فرما ہے، آپ ان کی زیارت کیجیے، دعائیں دیجیے۔ بڑی اچھی نظامت اختر پرواز صاحب کی ہو رہی ہے، میری دعا ہے کہ یہ پرواز کریں، ترقی کریں۔ اب کچھ نہیں کریں گے تو باپ نے اتنا کر دیا ہے کہ سونڈے بجا کے زندگی گزار لیں۔ ہمارے نوشاد بھائی بہت شریف آدمی ہے، موٹا موٹی ٹھیک آدمی ہے، یعنی موٹا موٹی کا مطلب کہ بہت با اخلاق آدمی ہے، ان کے اخلاق میں کہیں سے کوئی کمی نہیں، بڑے اچھے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، مذہبی آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت حسن نواز سیوانی صاحب، آپ یقین جانیے یہ ایسے نازگو شاعر ہیں کہ جن کی شہرت کی، شہادت کی انگلی پکڑ کے نہ جانے کتنے لوگ شہرت پا گئے۔ افضل مظفر پوری صاحب کو آپ صرف یہ نہیں سمجھیے گا یہ صرف مظفر پور کے، الحمدللہ پورے بھارت میں جہاں جاتے ہیں ان کا نام بعد میں آتا ہے، مظفر پور کا نام پہلے آتا ہے۔ ہمارے یہ کہتے جلسے میں بلایا تھا اپنے محلے میں، کھڑے ہوئے تو مجمع بڑا سست تھا، انہوں نے کہا آصف اقبال صاحب یہی پڑھا لکھا کے رکھے ہیں، ایک دم سب سناٹا مارے ہوا ہے۔ میں نے کہا لڑکوں میری عزت کی بات ہے، اس کے بعد تو ان کو ایک دم نہا دیا۔ میں نے کہا کبھی آنے دیجیے آپ کے محلے میں، آج دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بنا کے رکھا۔ یا تو آپ لوگ ہوشیار ہو جائیے ورنہ پورے بھارت میں بدنام ہو جائیے کہ افضل مظفر پوری صاحب کے گاؤں میں گئے، اتنا بڑا شاعر مگر معاملہ بالکل سناٹا تھا۔ ابھی حسن بھائی جلسے میں گیا، شاعر صاحب شعر پڑھ رہے تھے تو کچھ نہیں ملا انہیں، دوسرا جو تھا وہ بڑا چالاک تھا، وہ آیا کا ایک مطلب سنیے، لوگوں نے کہا ارشاد، اس نے پڑھا نعت مصطفیٰ پڑھوں گا کس کس کے، ہم کو ملے گا نوٹ 10 کے۔ اس کے بعد تو پورا دیا نا صاحب۔ ایک مطلب ایک شعر سنیے، ہے تلاوت قرآن کی نیزے پر، اگر حسینی ہے تو سبحان اللہ بولو۔ سمجھ لیجیے 5 سال 7 سال کے بعد تو پسار نہیں ہوگا، عمر کے حساب سے تو کیا دقت ہے، ویٹنگ میں جا چکے ہیں، کب کنفرم ہوں گے کہنا مشکل ہے۔ جو لوگ بوڑھے ہیں وہ لوگ زیادہ سبحان اللہ کہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ سرے حسین شہادت کے بعد نیزے سے، اچھا اس سے پہلے ایک شعر سنیے، ہے تلاوت قرآن کی نیزے پر، ہے تلاوت قرآن کی نیزے پر، شمر خیرہ ہے کہ کٹا کیا ہے، شمر حیرہ ہے کہ کٹا کیا ہے، اثر حسین شہادت کے بعد نیزے سے یہ دیکھتا تھا ابھی کام کتنا باقی ہے، یہ دیکھتا تھا ابھی کام کتنا باقی ہے۔ ایک بات بتائیے، امام حسین کتنے بھائی تھے؟ زور سے بولیے کتنے تھے؟ آپ زور سے بولیے۔ 2 بھائی تھے۔ خالی مرغا کھاؤ گے کہ کچھ معلوم بھی کرو گے؟
اتنا مرغا کھاتا ہے، قسم سے اتنا یہ سب کھاتا ہے مرغا کے علاقے کی مرغیاں بیوہ ہو جاتی ہیں، اس کا سہاگ اجڑ جاتا ہے، ان لوگ کو احساس کرتے ہیں ٹھیک مرغی کھڑی اور وہیں پہ دبا کر رہا ہے۔ مرغیوں کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا ان لوگوں سے اب مرغا کا دام تو جو عام دنوں میں 200 روپیہ ہے وہ 300 روپیہ ہو جاتا ہے۔ اب میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، ان لوگوں کا جو فتویٰ چلتا ہے باپ رے باپ، قاضی شہر بھی فیل ہے۔ بعض عورتیں یہ کہتی ہے کہ 1 محرم سے 10 محرم تک مچھلی نہیں کھانا چاہیے، کہتی ہے۔ پوچھو یہ مفتی صاحب لوگ سے کون کتاب میں ہے؟ ایک جگہ میں نے کہا کہ مچھلی بناؤ، گھر والے نے کہا گھر سے باہر نکلو جائے گا۔ میں نے کہا کہ وہ بولتی ہے، مجھے وہ کون وہی بولتی ہے جی، میں نے قبول کیا وہی بولتی ہے۔ ہم نے اچھا ہے لیا، بولے ہاں وہ بولتی ہے محرم سے 10 محرم تک نہیں مچھلی کھایا جائے، بولے بلاؤ آئے۔ میں نے کہا کیوں 1 محرم سے 10 محرم تک مچھلی نہیں کھانے چاہیے؟ کہ حضرت مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ میں نے کہا 11 محرم کے بعد آسمان میں رہتی ہے کیا؟ ایک سے ایک مسئلہ۔ بعض عورتیں یہ بھی کہتی ہے کہ 1 محرم سے 10 محرم تک چارپائی پہ نہیں سونا چاہیے۔ اب بتاؤ اتنا ٹھنڈا میں بوڑھوا سب کو چارپائی سے زمین پہ سلائے گی تو زمینے میں رہ جائے گا کہ نہیں رہ جائے گا؟ یہ سب کون سی کتاب میں، کہاں تم لوگوں نے پڑھا، کس نے بتایا؟ آج جہالت کی حد یہ ہے کہ بعض عورتیں 1 محرم سے 10 محرم تک اپنے شوہر کو پانی نہیں دیتی ہے۔ اپنے بیٹے پانی لا کے دے دیں، ابا کو دے دیں، ابا کو دے دینا۔ جب بیٹے ہی دے گا تو تم کیوں بولی تھی کہ بسم اللہ میں اجازت دیتی؟ بولو یہ سب کہاں لکھا ہے کون سی کتاب میں؟ عجیب عجیب منت بھی مانتی ہے۔ ایک عورت منت مانی کہ یا خواجہ بابا میرا بڑا بیٹا بیمار ہے، اگر اس کی طبیعت صحیح ہو گئی تو ہم اپنے چھوٹے بیٹے کو تارا گڑھ پہاڑ سے ڈھکیل دیں گے۔ اب سوچئے یہ کون منت ہے رے بھائی؟ جب منت ہوئی ہو گئی کہ محلے کے امام صاحب پاس گئے کہ میرا کام تو ہو گیا مگر مولانا صاحب کو تھوڑا سا گڑبڑا گیا ہے۔ بولے کیا منت یہ تھی کہ چھوٹا بیٹا کو تارا گڑھ پہاڑ سے ڈھکیل دیں گے، کیا کریں؟ امام صاحب نے کہا لاؤ کرایہ تو ہم لے جا کے ڈھکیل دیں گے۔ بولو یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض عورتیں یہ بھی منت مانتی ہے یا امام حسن حسین اگر میرے گھر میں بچہ ہوا، اگر بیٹا ہو گیا تو 7 محرم کو ہم ہرا ہرا کپڑا پہنا کر بھیک منگوائیں گے۔ یہ سب ہو رہا ہے محرم میں، میری بات کو ہنس کر مت ڈالو، ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا بولتے ہیں جو گھنگھر پہنے رہتا ہے، ہرا ہرا کپڑا پہن کے مور لے کے جو گھومتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پیک پیک بولتا ہے نا، پیک پیک۔ حسن بھائی قریب 12-13 لڑکا پیک باندھے ہوا مغرب کی اذان سے پہلے گزر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کیا، رکو۔ میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہا یا علی۔ ہم بولے نام بتاؤ، نام۔ کہا یا حسین یا حسین یا حسین۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ یا حسین یا حسین۔ اب بس گھومنے لگا نا، اس میں سے 2-3 لڑکا میری ٹوپی پہ مارا موت سے۔ میں نے کہا یہ ٹوپی ہے میری یا امام باڑا سمجھاتے ہیں؟ اب مجھے سنو، ڈرامہ مت کرو، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، چلو نماز پڑھ لو۔ حضرت ہم لوگ کے بارے آپ کو معلوم ہے نہیں۔ نے کہا کیا ہو تم لوگ؟ اللہ کے ولی ہو؟ کہا نہیں حضرت ہم لوگ امام حسین کا گھوڑا ہے۔ میں نے کہا جاہل، چلو تمہاری جہالت کی بنیاد پر ہم مانتے ہیں تم لوگ امام حسین کا گھوڑا، تمہاری جہالت کی بنیاد پر، مگر مغرب کی اذان ہو رہی چل کے نماز پڑھ لو۔ کہاں حضرت؟
کچھ مسئلہ وسئلہ جانتے ہیں کہ صرف تقریریں کرتے ہیں؟ میں نے کہا مطلب کا کچھ معلوم ہے آپ کو؟ مسئلہ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ کہا آپ یہ مانتے ہیں نا ہم لوگ امام حسین کا گھوڑا ہے؟ میں نے کہا تم کہہ رہے ہیں تو مانتے ہیں۔ کہ جب مانتے ہیں تو آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ گھوڑے پر نماز فرض نہیں ہے؟ اتنا گھما کے وہ ہم کو پھنسایا۔ کہا ثابت کیجیے گا گھوڑے پر نماز ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کہا چلتے ہیں یا علی یا حسین یا حسین۔ یہ تو حال ہے اس قوم کا۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ ہمارا نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ عید سے ہوتا ہے یا بقرعید سے؟ محرم سے۔ محرم سے شروع ہوتا ہے اور عید پہ ختم ہوتا ہے نا قربانی میں۔ مگر ایمانداری سے بتاؤ، ہو سکے تو بیٹھ جاؤ۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک محرم کو کہتے ہوں نیا سال مبارک ہو؟ 1% بھی نہیں۔ اب 1 جنوری کی تاریخ آ رہی ہے، وہ خوشحالو چھوٹا چھوٹا بچہ دیوار پہ ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر۔ حق تو یہ ہے کہ جس کو ABCD بولنا نہیں آتا وہ بھی صبح صبح اٹھے گا منہ آئے کے بولے لگے گا اس کو امریکہ سے پھینکا گیا۔ مگر سچا حسینی کو تمہیں حسینی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک محرم سے 10 محرم تک یالی یالی کرنے والوں، آج میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، بتاؤ کیا تمہیں حق ہے علی علی کے نام کا نعرہ لگانے کا؟ یا علی علی کہنے والے، کبھی تم نے سوچا علی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہو یا حسین کہہ رہے ہو؟ ایک غریب باپ کی بیٹی کتنے بار جیتی ہے، کتنے بار مرتی ہے، ان بچیوں سے پوچھو۔ جب کسی کے ہاتھ مہندی لگتی ہے تب ایک غریب کی بیٹی تڑپتی ہے، جب کسی کے گھر شادی کی شہنائی بجتی ہے تو ایک غریب کی بیٹی تڑپتی ہے، جب کسی کے گھر شادی کی ڈولی اٹھتی ہے تو ایک غریب کی بیٹی تڑپتی ہے۔ بولو نوجوانوں، اگر ان غریب بچیوں نے کل میدان محشر میں اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ میرے آقا، ہے میرے رسول، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے میرے آقا، ہم غریب بچیوں کا قصور کیا تھا کہ ہمارے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے؟ ہم غریب بچیوں کا قصور کیا تھا کہ ہم شادی جیسی نعمت سے محروم رہے میرے آقا؟ ہم غریب بچیوں کا قصور یہ تھا کہ میرے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ یا حسین کہنے والوں کو خرید سکے، میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ زمین بندھک رکھ کر ان لڑکوں کا سودا کر سکے۔ بولو اگر نبی سے کی بارگاہ میں میدان محشر میں ان غریب لڑکیوں نے عرض کر دیا، حسینی کہلانے والوں اپنے نبی کو کیا جواب دو گے؟ اپنے حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ علی کے نام کا نعرہ لگانے والوں اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بات بتاؤ، حضرت علی کی شادی ہوئی تھی تو حضرت علی نے کتنا لیا تھا؟ پلسر لیا تھا؟ ہاں یا نہیں بولو؟ ہونڈا لیا تھا؟ گنڈا؟ اور یہ حسینی لوگ ایک دم نہیں لیتا، اس سے زیادہ گڑبڑ تو بڑھوا لوگ۔
جائے گا لڑکا کا رشتہ کرنے. لڑکی والے نے پوچھا سندھی صاحب کوئی لین دین ہو تو بتائیے. یہ سب سن کے بہت تکلیف ہوتی ہے ہم کو, بہت خراب ہوتا. ہم رشتہ نہیں کریں گے دوبارہ بولیے گا. کہا کہ اچھا اچھا غصہ ہوتی ہے کہ آپ کو بھی عقل نہیں سمجھی صاحب, آپ ہم سے پوچھتے ہیں. خبردار مانگ ڈیمانڈ کے بارے اگر کچھ بولے تو, ارے یہ تو لوگ جانتے ہی ہیں کہ گاڑی تو لوگ دیتے ہی ہیں, مگر مانگ ڈیمانڈ مت بولیے گا. دیکھیے کہہ دیا اپنی بات کو. کہا ہم اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کو بولیں گے فریج دیجیے. ارے لڑکی کا باپ تو خود دے رہا ہے, بولنے کی بات ہے سمجھی صاحب. ٹی وی بولنے کی بات ہے سمجھی صاحب, بولیے. لے لے سمجھی صاحب ایسا بولے. باکس والا پلنگ بولنے کی بات ہے سمجھی صاحب. صوفہ سے بولنے کی بات ہے, ایک دم بہت تکلیف ہوتی. ارے بڑھوا راہ ہے کیا, سب کو ایک لائن سے بول دیا. مگر حسینی کانفرنس میں آنے والے حسینیوں, علماء کرام کے قدموں کا پوچھا لے کر آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. مانگو مانگو, جتنا چاہو اتنا مانگو. اسکوٹر مانگو گے پلسر ملے گا, انڈیگو مانگو گے اسکارپیو ملے گا. مانگو, مگر آج کے بعد اگر مانگنا ہو تو لڑکی کے باپ سے نہیں مانگنا, اجنبی اگر اپنے غریب نواز سے مانگنا. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور شیر بہار, نعرہ تکبیر. یہی میری اوقات ہے, میری اوقات کے حساب سے دیے کہ اپنی اوقات کے حساب سے دیے. تم کیا دو گے, کسی کی کیا طاقت ہے جو دے گا. حسن سیوانی صاحب کو یا مجھ کو یا افضل صاحب کو یا نقیب صاحب کو کیا اوقات ہے تمہاری, کیا حیثیت ہے تم دے سکو. چلو اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ مظفر پور والے دیتے ہیں, بہار والے دیتے ہیں, جھارکھنڈ والے دیتے ہیں, میرے اعلیٰ حضرت آخر دیتا کون ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے کو منہ چاہیے. تم کیا دو گے, تمہاری کیا حیثیت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے کو منہ چاہیے. خدا کی قسم میرا نبی جب دینے پہ آتا ہے تو اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے کہ ابو بکر کو صدیق بنا دیتا ہے, عمر کو فاروق بنا دیتا ہے, عثمان کو ذوالنورین بنا دیتا ہے, علی کو شیر خدا بنا دیتا ہے. دینے پہ آتا ہے تو حسین کو شہید اعظم بنا دیتا ہے. میرا نبی جب دینے پہ آتا ہے ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا دیتا ہے, عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیتا ہے. دینے پہ آتا ہے اتنا دیتا ہے کہ معین الدین کو غریب نواز بنا دیتا ہے, نظام الدین کو محبوب الہی بنا دیتا ہے. دینے پہ آتا ہے اتنا دیتا ہے کہ احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے. ارے مظفر پور کے مسلمانوں, خدا کی قسم میرا نبی جب دینے پہ آتا ہے تو اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے کہ تیرے علی کو سرکار سرکاری بنا دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سلطانی, علماء اہل سنت. دینے پہ آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ حضور مفتی اسلم صاحب کو شیر بہار بنا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا کون دے, تم کیا دو گے.
ایک جلسے میں حسن بھائی حضور محدث کبیر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ شعرا ہو یا خطبہ کا انعام کے پیسے کو کبھی حقارت سے نہیں دیکھیں، اس لیے کہ آپ ایسے سمجھتے ہیں یہی لوگ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے نعت مصطفیٰ سن کر فرشتے نواز ہیں، ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کبھی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور یاد رکھنا وہی دیتا ہے جسے سرکار چاہتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ دنیا دار کے اے ٹی ایم کا لنک فیل ہو سکتا ہے، مگر حسینیوں کے اے ٹی ایم کا لنک قیامت تک نہیں فیل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ بینک کے اے ٹی ایم کا مالک دنیا دار ہوتا ہے، اور حسینیوں کے اے ٹی ایم کا مالک مدینے کا تاجدار ہوتا ہے، جہاں کبھی لنک فیل ہی نہیں ہو سکتا ہے، جب محبت سے کاٹ ڈالیے گا تب نکلے گا، مگر ایسا بھی نہیں، لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں 5 روپیہ کا لوگ امدادہ لے کے جائیں گے، کہیں کھاجا ہوا ایک مظفر پور ٹاؤن میں دکان ہو جائے، 5 روپیہ میں مظفر پور ٹاؤن میں، ارے خرچہ پانی کرو، اسی حساب سے منت پوری ہوگی تھی۔ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کون چاہیے کہ دینے والا ہے ہمارا نبی، سب بولیے گا کہ دینے والا ہے زور سے قسم خدا کی ہماری آواز مدینے تک پہنچ جائے کہ دینے والا سب سے اعلیٰ سب سے بہتر والا صابر، کون صابر؟ صبر کی ایک جھلک دیکھو، ایک جھلک صابر کون؟ اب پھر اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالو، بقول شخص مدینہ شریف میں ایک شخص کو لوگ دوڑا رہے تھے، پکڑو مارو، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ کر دو، وہ بھاگا جا رہا تھا، پیچھے سے لوگ کہہ رہے تھے پکڑو اسے، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اسے زندگی کی فکر پڑی تھی کہ آج مدینے والوں کے ہاتھ لگ گئے تو مدینے والے چھوڑیں گے نہیں، بھاگتا جا رہا تھا، دیکھا ایک گھر ہے، دروازہ کھلا ہے، اس میں داخل ہو گیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بزرگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، داڑھی سفید ہے، چہرہ نورانی ہے، گیا ہے ان کے قدم پہ گر کے رونے لگا کہ حضور زندگی کی بھیک چاہیے، حضور امان چاہیے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا یہ مدینے والے چراغ زندگی کو گل کر دیں گے، یہ مدینے والے ہمیں معاف نہیں کریں گے، یہ مدینے والے ہمیں چھوڑیں گے نہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، زندگی کی بھیک دے دیجئے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ مدینے والے چراغ زندگی گل کر دیں گے، رونے لگا، گر گڑا کر زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ باہر جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے مدینے والوں واپس چلے جاؤ، اب اسے کوئی مارے گا نہیں، اب اسے کوئی قتل نہیں کرے گا، اب کوئی اس کے بچے کو یتیم نہیں کرے گا، اب کوئی چراغ زندگی گل نہیں کرے گا۔ مدینے والوں نے کہا حضور اس شخص کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم لوگوں کو دے دیا جائے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر آپ نے فرمایا یہ میرا حکم ہے، جا واپس چلا جا۔ لوگ واپس چلے گئے، آپ پلٹ کر آئے، آپ نے
فرمایا کہ جا تو زندگی کی بھیک مانگنے آیا تھا، میں نے زندگی کی بھیک دے دی، تو امان مانگنے آیا تھا، میں نے امان دے دیا، اب مدینے والے تجھے ماریں گے نہیں، کوئی تیری زندگی کے چراغ کو گل نہیں کرے گا۔ اس نے عرض کیا میں تو چلا جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے میں اپنے محسن کا نام پوچھنا چاہتا ہوں، آخر یہ کون ہے جس نے مجھے زندگی دی ہے، یہ کون ہے جس نے چراغ زندگی گل ہونے سے بچایا، آخر میرا محسن کا نام کیا ہے جس نے امان دی؟ آپ نے فرمایا اچھا ایک بات بتا کہ کوئی کسی کو بلا وجہ نہیں مارتا ہے، کوئی کسی کو بلا وجہ کاٹتا نہیں ہے، آخر بات کیا ہے کہ مدینے والے تجھے مارنا چاہتے ہیں، مدینے والے تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مدینے والے تیری زندگی کے چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں، بات کیا ہے، تیرا قصور کیا ہے، تیری غلطی کیا ہے؟ اس نے کہا میرا قصور یہ ہے کہ میں یزیدی فوج میں شامل تھا، میں یزید کا غلام تھا، میں یزید کا ملازم تھا، میں یزید کا ہر حکم مانتا تھا، میں یزیدی فوج میں شامل تھا۔ آپ نے پلٹ کے پوچھا ہے ظالم ایک بات بتا، نہر فرات پر پہرا بیٹھا تھا، سب لوگ پانی پیے، حسینی خیمے میں پانی کا ایک قطرہ بھی بظاہر نہیں پہنچا، عباس علمدار مشکیزہ لیے جا رہے تھے، عباس علمدار کے بازو کو کاٹ دیا گیا، تو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہا تھا، کہاں ہاں میں یزیدی فوج میں تھا۔ پھر آپ نے پلٹ کے پوچھا اے ظالم ایک بات بتا، زینب کے کوپ کے بچوں کے ناش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، تو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں یزیدی فوج میں شامل تھا، میں ایک تماشائی کی حیثیت سے تماشا دیکھ رہا تھا، میں نے کوئی مدد نہیں کی۔ پھر آپ نے پوچھا اے ظالم ایک بات بتا کہ حسین کی بیٹی کا سہاگ اجڑ رہا تھا، تو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہا تھا، آپ پوچھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امن رہا تھا، داڑھی مبارک مکمل بھیگ گئی۔ آپ نے فرمایا ظالم تو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہا تھا؟ کہا ہاں میں یزیدی فوج میں شامل تھا۔ اے حسینیوں ذرا سوچو، آپ سے اس نے پوچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ نے میری زندگی بچائی، آپ نے مجھے امان دیا، مگر واقعات کربلا پوچھ رہے ہیں، داستان کربلا بتا رہے ہیں، اور آنکھیں بہ رہی ہے، داڑھی مبارک بھیگ رہی ہے، آخر بات کیا ہے، آخر آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ظالم جا یہاں سے نکل جا، تو زندگی کی بھیک مانگنے آیا تھا، میں نے زندگی کی بھیک دے دی، تو امان مانگنے آیا تھا، میں نے امان دے دیا، جا یہاں سے نکل جا۔ مگر اس نے عرض کیا پہلے نام بتائے تب میں جاؤں گا۔ پھر آپ نے پوچھا اے ظالم علی اکبر کی جوانی لوٹی جا رہی تھی، تو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہا تھا، 6 ماہ کے علی اصغر کے حلقوم چھید کیے جا رہے تھے، تو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ اے ظالم امام حسین پر تیروں تلواروں کی بارشیں ہو رہی تھی، تو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہا تھا، کہاں ہاں میں یزیدی فوج میں شامل تھا۔ آپ نے فرمایا او ظالم حسینی خیمے پھونکے جا رہے تھے، تو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہا تھا، تو یزیدی فوج میں شامل تھا۔ اس نے کہا ہاں میں یزیدی فوج میں تھا، میں تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہا تھا، آپ کی آنکھیں بہ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا اے ظالم تو کتنا بڑا ظالم ہے کہ زینب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی جا رہی تھی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی، تو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہا تھا، تو یزید کا غلام تھا، یزیدی فوج میں تھا، کہاں ہاں آپ نے فرمایا ظالم یہاں سے نکل جا، جا میں نے زندگی کی بھیک دے دی ہے، میں نے تجھے امان دے دیا ہے، اب تیری زندگی کے چراغ کو کوئی گل نہیں کرے گا۔ مگر اس نے عرض کیا کہ بعد میں جاؤں گا، پہلے آپ اپنا نام بتائے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو
हूँ कि मैं कौन हूँ, ये जानना चाहता है कि मेरी रगों में किसका खून दौड़ रहा है, जानना चाहता है कि मेरा नाम क्या है, जानना चाहता है मैं किस घराने से ताल्लुक रखता हूँ, जानना चाहता है मेरे बाप का नाम क्या है, जानना चाहता है मैं किसका बेटा हूँ। उसने कहा हाँ हाँ मैं जानना चाहता हूँ। आपने फरमाया सालिम मैं हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ। इतना कहना था। उसने अर्ज किया हुजूर कोई किसी को मारता है, लोग मारते हैं, कत्ल करता है, कत्ल करते हैं, पत्थर बरसाता है, पत्थर बरसाते हैं, मगर मेरी निगाहों के सामने ज़ैनब के बच्चे के लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, मगर आपने माफ किया। मैंने फराज पर पहरा था, मैं यजीदी फौज में था, आपने मुझे माफ किया। अली अकबर की जवानी लूटी गई, मैं बज़ाहिर हुसैन की कोई मदद नहीं किया, आपने क्यों माफ कर दिया? ए मुजफ्फरपुर के मुसलमानों, ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो। आपने फरमाया था सालिम ज़ैनुल आबिदीन किसी जाबिर का बेटा नहीं है, वो तो साबिर का बेटा है। जो जाबिर का बेटा होता है वो सब्र करता है, जो साबिर का बेटा होता है वो सब्र करता है। कॉन्फ्रेंस क्या पैगाम दिया, क्या दर्श दिया मेरे आका हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल्लाह। कि अगर तुम सच्चे हुसैनी हो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो। जोर से बोलो, जोर से। मगर आज हमारे समाज का हाल ये है, अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के करीब नजदीक सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब वो है जो जितना मुत्तकी परहेजगार होगा वो खुदा के उतने करीब होगा। और आज हमारा मुआशरा बढ़ता जा रहा है, समाज में बुराइयां फैलती जा रही है। अगर हुसैनी हो तो पहले देखो कि ये हुसैनी है, तो किसी भी बिरादरी का हो, अगर मोमिन है तो मेरा भाई है, अगर सुन्नी है तो मेरा भाई है। इसलिए कि बिरादरी की कोई कैद नहीं, अगर बिरादरी की कैद होती, अगर बिरादरी की कैद होती तो आला हजरत के जनाजे की नमाज कोई अंसारी नहीं पढ़ाता। आला हजरत खान थे, सदरुल शरिया अंसारी थे। आला हजरत ने क्या मिजाज दिया, हे मेरे मसलक का नारा लगाने वालों, अगर किसी बिरादरी का हो, अगर सुन्नी हो तो उसे कलेजे पे लगा लिया। ये मेरे आला हजरत का पैगाम है, ये मेरे आला हजरत ने दर्श दिया है। इसलिए आपस में मुत्तहिद सारी दुनिया एकजा हो रही है। हम काटे जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, मगर फिर भी हम टुकड़ियों में बंटते जा रहे हैं, अलग अलग होते जा रहे हैं। एक बात बताओ, ये कितनी उंगली है, 4 है या 5 है? कितनी? देखो खैर बढ़ा रहे तुम लोग, कितनी है? जोर से बोलो। 5। ये अलग अलग है। कोई आएगा तो आसानी से इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ेगा क्यों? बोलो ना भाई। इसको चाहेगा तोड़ देगा, इसको चाहेगा तोड़ेगा, इसको चाहेगा तोड़ेगा, इसको भी चाहेगा तोड़ देगा। क्यों? इसलिए कि इन उंगलियों में इत्तेहाद नहीं है, ये अलग अलग है। जो चाह रहा है आसानी से तोड़ दे रहा है, मगर इन उंगलियों में जब इत्तेहाद होगा उसकी शक्ल ये होगी। बोलो कोई आसानी से तोड़ सकेगा? जो तोड़ने आएगा सामने का 4-5 तो टूट जाएगा।
الگ الگ ہے، جو چاہ رہا ہے توڑ رہا ہے، جب اتحاد ہوگا بڑی آسانی سے نہیں توڑ پائے گا، اس لیے کہ اتحاد ہے، یہ خودے جب تک 3-4 ٹھو نہیں توڑے گا اس کو توڑ نہیں پاؤ گا۔ تو منتشر ہو تو بدل، متحد ہو تو بدل ڈالو قوم کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ اس لیے ضرورت نفاق کی نہیں ہے، آپس میں محبت کی ہے، محبت پیدا کرو۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ پڑوسی کا خیال کرو، چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی برادری کا ہو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ حسینیو، حسین نے کیا پیغام دیا، کیا درس دیا؟ حسین میدان کربلا گئے، میدان کربلا میں لڑائی سر کی تھی، زور سے بولو کس کی لڑائی تھی؟ سر کی۔ دیکھیے سر کی لڑائی تھی۔ چلے جائے ہم، اتنا جلسہ ہو رہا، اتنا جلسہ ہو رہا، کیا سمجھایا جائے؟ ابھی ایک جلسے میں حسن نواز سیوانی صاحب، ایک لڑکا ہر 3 منٹ میں کہہ رہا تھا، نہ آرے تکبیر، اس کا دام آ رہا ہے، کھائے کھڑا رہا۔ بولا بولیے، میں نے کہا شادی بھی تمہاری؟ کہا آپ کو اس سے کیا لینا دینا، آپ کو کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بیٹا بتاؤ ہوئی کہاں شادی ہو گئی؟ میں نے کہا ایک بات پوچھے، کہاں پوچھئے؟ میں نے کہا گھر جاتے ہو تو اپنی گھر والی کو، اہلیہ کو سلام کرتے ہو؟ مولانا کیا بولے؟ کیا بولے؟ کیا پھر سے بولیے۔ میں نے کہا گھر جاتے ہو تو گھر والی کو سلام کرتے ہو؟ مولانا میں نے کہا کیا ہوا جی؟ مولانا محلے میں میری کوئی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا مطلب کہا تقریر کرنے کے لیے کہ ایک دم جلیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا اس کو سلام کریں گے اس کو۔ میں نے کہا بیٹا اس کے ابا سے 1.5 لاکھ لے سکتا ہے، سلام نہیں کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی گھر والی کو سلام نہیں کرتے، ہاں اکثر شرماتے۔ کیا جگہ پوچھئے، چچا کو بھی تجربہ ہے، پوچھئے۔ اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں، باہر سے آئیں گے گھر کے دروازے پہ جا کے کہیں گے جیسے لگے گا شوہر نہیں آیا، کوئی ٹی وی کا پیشنٹ آیا۔ اہلیہ دروازہ کھولے گی، کہے گی السلام علیکم، خالی بوڑھیے لوگ سلام کرے گی، رے بڑھوا تم لوگ کب کرے گا؟ حضرت علی کی نظر جب حضرت فاطمہ پر پڑتی تھی تو حضرت علی حضرت فاطمہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی سلام کیا کرتے تھے، تم سلام کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے جلسے سے پیغام لے کے جاؤ، جلسے کے بعد جب اپنے گھروں کو جاؤ، گھر پہنچو اور گھر والی پر نظر پڑے تو بولو کیا کرو گے؟ زور سے بولو، جلسہ سیکھنے کی جگہ ہے، زور سے بولو۔ ہاں ٹھیک تو زور سے بولو، کیا کرو گے؟ السلام علیکم، ہے نا؟ عورتیں تو گد ہو گئی ہوگی، سبحان اللہ، کہ نوشاد بھائی صحیح مولانا کو پکڑ کے لائے تھے، جو کچھ کیا یا نہیں کیا، سمجھ رہے نا؟ ارے واہ، جا کے سلام کیجئے بھائی صاحب، ٹرائی ماریے، ٹرائی کھڑی مار کے دیکھیے، جیسے اس پر نظر پڑے کہیے السلام علیکم، وہ آپ نے کہے گی چائے پیجیے گا کیا؟ آپ کہے گا دماغ خراب ہے، اتنی رات کو چائے پلائے گی؟ وہ کہے گے چپ رہیے، 18 سال بعد پہلی مرتبہ آپ سلام کیے، ایک دم گدگد ہو جائے گی، ٹرائی تو ماریے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ سلام کرنا چھوڑ دو، کہ مولانا کہہ کے گئے خالی یہی لوگ سلام کرے گا، تمہاری نظر پڑے تم کرو، آپ کی نظر پڑے آپ کیجیے۔ آقا فرماتے ہیں جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔
میں پر آیا, میں نے آپ کو سلام کیا, آپ کو تکلیف ہوئی تھوڑی دیر کے لیے, ہوئی نا تھوڑی دیر کے لیے, میں نے سلام کرنے کے بعد نہیں ہوئی, خوشی ہوئی. کتنے لوگوں کو ہاتھ اٹھائیے, سب لوگوں کو. اب آپ سوچئے, میں بھی امت, آپ بھی امت, جب امت کو سلام کرے تو امت کو اتنی خوشی ہوتی ہے. اب خدا کی قسم جب یہی امت کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اپنے نبی کو سلام کرے, بولو نبی کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی, کتنی خوشی ہوتی ہوگی. ایک بات بتائیے, مسجد کس کا گھر ہے, ہمارا یا نوشاد بھائی کا؟ اللہ کا گھر. ٹھیک سے بولیے گا, اللہ کا گھر. کس کا گھر ہے؟ جو بولیے کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے. ماشاءاللہ محرم کا سپاہی اور رمضان کا نمازی بڑا خطرناک ہوتا. مسجد اللہ کا گھر ہے, اور کل قیامت میں یہ مسجد بھی اٹھا لی جائے گی. سبحان اللہ. جہاں جہاں سجدہ کرو گے, جہاں جہاں سجدہ کرو گے, مسجد کا چپا چپا گواہی دے گا کہ پروردگار اس نے یہاں سجدہ کیا تھا. مسجد کا چپا چپا گواہی دے گا, اس کی گواہی قبول کی جائے گی. اللہ اپنا کرم فرمائے گا اور تمہاری مغفرت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بولو, اسلام کو ضرورت پڑی تو حسین نے سب کچھ قربان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بولو نا بھائی, کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ مدینہ چھوڑا تھا, مکہ چھوڑا تھا. کیا کیفیت ہوگی جب اپنی پیاری بیٹی سکینہ کو حضرت حسین نے الوداع کہا؟ کیا کیفیت ہوگی, خدا کی قسم ذرا ٹھہر کے سوچو, کیا کیفیت ہوگی, کیا منظر ہوگا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جا رہا ہے, یہ جان رہا ہے کہ اب دوبارہ واپس نہیں ہونا ہے, اب دوبارہ اپنی بیٹی کے چہرے کو نہیں دیکھنا ہے. مگر حسین تیری عظمت کو سلام, اسلام کو ضرورت پڑی تو نے نانا کا دیار چھوڑ دیا, اسلام کو ضرورت پڑی اپنی ماں کا مزار چھوڑ دیا. حسین اسلام کی ضرورت پڑی تو حسین نے مکہ چھوڑا. ایک بات یاد رکھنا, ضرورت پڑی تھی تو نبی نے مکہ چھوڑا تھا, ضرورت پڑی تو حسین نے مدینہ چھوڑا. نانا نے مکہ چھوڑا, نواسا نے مدینہ چھوڑا, مگر فرق یہ ہے کہ نانا نے مکہ چھوڑا تھا اسلام کو پھیلانے کے لیے, نانا نے مکہ چھوڑا تھا اسلام کو پھیلانے کے لیے, اور حسین نے مدینہ چھوڑا تھا اسلام کو بچانے کے لیے. نانا بھی رات میں مکہ چھوڑ رہے ہیں, حسین نے بھی رات میں مدینہ چھوڑا. اے حسین, آپ نے صبح کے وقت کیوں نہیں چھوڑا, ظہر کے وقت کیوں نہیں چھوڑا, عصر کے وقت کیوں نہیں چھوڑا؟ تو حسین جواب دیں گے, حسینیوں میں نے رات میں اس لیے ہجرت کی کہ ہجرت بھی ہو جائے اور نانا کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے. سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ. بیٹا دیا, بیٹی کا سہاگ دیا, 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا. اللہ اکبر. زینب کے گود کے بچوں کے ناش پر گھوڑے دوڑائے گئے, اس لیے کہ اسلام کو ضرورت تھی, اسلام کو ضرورت تھی. حسین نے عرض کیا, نانا آپ نے ماموں دے کر, ایک بیٹا دے کر حسین کو بچایا تھا, حسین کو بچایا تھا. ایک زانو پر حضرت ابراہیم, ایک پر حضرت حسین. جبرائیل نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ نے دونوں میں سے کسی ایک کو مانگا ہے, آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو لے جاؤ. حسین عرض کرتے ہیں, نانا آپ نے
آپ نے بیٹا دیکر حسین کو بچایا تھا، آج آپ کا حسین پورا خاندان دے کر آپ کے دین کو بچائے، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ، اب کوئی نہیں ہے، تنہا حسین ہے، بیمار زین العابدین ہے، یزیدی آواز دے رہے حسین، اے حسین اب بھی وقت ہے، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دو۔ حسین نے فرمایا تھا ظالم ہاتھ ہی دینا ہوتا تو بیٹا نہیں دیتا، ہاتھ ہی دینا ہوتا تو بھتیجا بھانجا نہیں دیتا۔ یزیدی آواز رہتے حسین آؤ یہ اپنا ہاتھ دے دو۔ حسین نے بار بار جب خیمے کی طرف دیکھا، حضرت زینب بلاتی ہے بھائی، اے بھائی، اے بھائی، اے بھائی حسین آئیے۔ حضرت حسین گئے، کہا زینب کیا بات ہے؟ کہا بھائی آپ یہ نہ سوچ رہے ہیں کہ عباس گئے تھے آپ نے بھیجا تھا، قاسم گئے تھے آپ نے بھیجا تھا، حور گئے تھے آپ نے بھیجا تھا، اونو محمد گئے تھے آپ نے بھیجا تھا، آپ سوچ رہے ہیں نا عباس نہیں ہے جو حسین کو بھیجے گا، علی اکبر نہیں ہے اب حسین کو کون بھیجے گا، قاسم نہیں ہے حسین کو کون بھیجے گا، اونو محمد نہیں ہے حسین کو کون رخصت کرے گا۔ اے میرے بھائی اگر آپ نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے تو زینب نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا ہے، اگر آپ کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے تو زینب کی رگوں میں بھی علی کا خون دوڑ رہا ہے، سب کو آپ نے رخصت کیا ہے، آپ کو آپ کی بہن زینب رخصت کیا۔ اس کے بعد حضرت زینب جاتی ہے، نانا کا امامہ شریف لاتی ہے، باندھتی ہے، ماں کا دوپٹہ باندھتی ہے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری دیتی ہے، یہ وہی تلوار ہے جب حضرت علی چلا رہے تھے غیب سے آواز آتی تھی شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جب حضرت حسین نے دیکھا تو جواب ملا آقا حسین آج بھی وہی تیور دکھاؤں گی جو بابا علی کے ہاتھوں دکھا چکی ہوں۔ اب حضرت حسین خیمے میں ہے، اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کیا فرماتے ہیں سنو کہ جو پایا میرے مصطفیٰ ہے وہ پایا میں آخری ہے، جو کالا میں حق بلائے وہ کالا میں آخری ہے۔ نوجوانوں اگر کلیجہ ہوگا تو اس شعر کو سننا کیا منظر ہوگا جب حضرت حسین اپنی بہن زینب سے مخاطب ہوئے، کلیجہ تھام کے سنو کیا منظر ہوگا، کیا وقت ہوگا کہ چالے جاوے حسین رلے میں تو یہ خیمہ جا کے بولے کیا کہ میری پیاری بہن زینب، میری سلام آخری ہے۔ حسین نے آخری سلام پیش کیا، چلے اب حسینیوں اتنا بڑا مجمع ہے، خدا کی قسم حضرت امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کر دیا۔ اتنے بڑے مجمع میں ایک آدمی، آج تمہارے حسینی ہونے کا امتحان ہے، بہت سارے لوگ موجود ہیں، ہمارے قمر بھائی بڑے مخلص ہیں وہ بھی ہیں اور دیگر لوگ ہیں، یہاں کے نوجوان ہیں، ایک آدمی حضرت امام حسین کے چھوٹے بچے حضرت علی اصغر کے نام پر
जो जिस मस्जिद की कल बुनियाद रखी जाएगी ईंट है पीरे तरीक़त सामने एक कोई ऐसा शख्स है जो हजरत अली असगर के नाम पर एक ईंट को 21,000 रुपए मिले। एक आदमी, इतना बड़ा मजमा। अच्छा, अरे नारा लगाइए, अरे नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, संगे बुनियाद रजा जामे मस्जिद, नारे तकबीर। ये मेरे नौशाद भाई हैं, इन्होंने कहा कि जब हजरत अली असगर दीन के खातिर अपने 6 माह की कुर्बानी दे सकते हैं तो नौशाद आइन को अली असगर के नाम पर बहुत सारी कुर्बानियां दे सकता है। 21,000 रुपया। भाई कोई दूसरा हुसैनी, एक और हुसैनी इन्होंने छोटे भाई के नाम पर दिया। अब एक ऐसा हुसैनी जो हजरत अली अकबर जिन्होंने अपनी जवानी इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दी, एक और हुसैनी खड़े हो जाओ और हजरत अली अकबर के नाम पर तामीर मस्जिद बुनियाद के लिए अपनी जानिब से एक ईंट 21,000 रुपए में लेने का ऐलान करो।